السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالیہ دنوں میں مجھ سے میرے کئی احباب نے یہ درخواست کی کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر بھی ڈالیے، تو میں مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر تفسیر کا بھی آغاز کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید ظاہر ہے ہم اور آپ تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ عربی زبان میں ہے اور ہم اور آپ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو قرآن مجید جس زبان میں ہے، ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس نے اپنے بابرکت کلام قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو کس بات کا حکم دیا اور کن چیزوں کا ذکر کیا، یہ ہمیں اور آپ کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے آج سے قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے کا باضابطہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے آغاز کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا اپنے تئیں مکمل کوشش اس بات کی کروں گا کہ کم از کم ایک رکوع قرآن مجید کی تفسیر کی جائے، انشاءاللہ اس پر پابندی کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ رہے گا کہ میں اس ایک رکوع کی تلاوت کروں گا، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کروں گا ہر آیت کی انشاءاللہ۔ تو آج سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنی ہے، تو میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجئے، ہدایت فرما دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کا بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ سب سے پہلے جو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کی، اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ کا پڑھنا، یہ اجماع امت سے اس کی سنت ہونا ثابت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے کام اگر آپ کو شروع کرنا ہو، کوئی اور کام یعنی قرآن مجید کی تلاوت آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کوئی دوسرا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں آپ کو اعوذ باللہ یعنی تعوذ نہیں پڑھنا ہے، وہاں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ وہاں تعوذ مسنون نہیں ہے، وہاں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی، اور اگر درمیانی تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر کوئی دوسری سورت شروع کرنی ہو سورہ برات کے علاوہ، تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، وہاں اعوذ باللہ نہیں پڑھا جائے گا، صرف بسم اللہ پڑھ کر اس دوسرے شروع کا سورت کا آغاز کریں گے۔ البتہ سورہ برات اگر درمیانی تلاوت میں آ جائے تو پھر اس پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ براءت ہی سے شروع کر رہے ہیں تو پھر اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اب آئیے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف ہم اور آپ چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو یہ طریقہ سکھایا، اور درمیان میں اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، جو آیت دونوں چیزیں جس کے اندر مشترک ہے، یعنی کچھ حمد و ثنا کا بھی اس میں پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا بھی پہلو ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، اور اس میں دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا
کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے اور انسان اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے، اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے انسانوں کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں، یہ ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہے۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا یہ غلط فہمی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد و ثنا ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا، لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی، توحید کی گویا کہ تعلیم دی گئی۔ آپ حضرات غور کیجئے، قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف توجہ کر کے مخلوق پرستی کی جز کاٹ دی گئی، مخلوق پرستی کو جڑ سے کاٹ دیا گیا، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن یعنی توحید کا نقش اس طرح سمجھا دیا گیا اور اس طرح جما دیا گیا دلوں کے اندر کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کے بعد الحمدللہ کے بعد رب العالمین ہے۔ اس ابتدائی جملے کے بعد اللہ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ رب کے معنی عربی میں تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں۔ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو بغیر اضافت کے رب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے۔ تمام مخلوق کو تربیت کی ضرورت اور حاجت ہے، ظاہر ہے وہ کسی دوسرے کی تربیت کیا کرے گا جب وہ خود محتاج ہے تربیت۔ اس کے بعد فرمایا العالمین، یہ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کے تمام اجناس، آسمان ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، پہاڑ ہو، جنگلات ہو، فرشتے، جنات، زمین، تمام کی تمام مخلوقات سب اس میں داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کائنات کے تمام اجناس کی تربیت کرنے والے ہیں اور
یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کا نظام شمسی اور قمری اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم کا ہو، اور اس جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہو جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود ہے جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔ بہرحال اس کے بعد ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں اللہ نے صفت رحمت کا ذکر فرمایا۔ یہ دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت، کثرت اور کمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات اور مخلوق کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری جو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں۔ فرمایا مالک یوم الدین۔ مالک کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا۔ لفظ دین کے معنی جزا دینا۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ ہوا روز جزا کا مالک، یعنی بدلے کے دن ملکیت رکھنے والا۔ وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری تفسیر میں فرمایا کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو اللہ کی حمد و ثنا اور دوسرا پہلو دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم، انتہائی محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ اور نستعین اس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ گویا کہ اس آیت کا ترجمہ ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان تین حالتوں سے گزرتا ہے، ایک ماضی ہے، دوسرا حال ہے، اور تیسرا مستقبل ہوا کرتا ہے۔ پچھلی تین آیتوں میں سے دو آیتیں یعنی الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں اللہ ہی نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل صورت اور عقل و بصیرت اللہ ہی نے عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں اللہ ہی کا محتاج ہے، تو ظاہر ہے طبعی اور عقلی تقاضا پھر یہ ہوا کہ عبادت کس کی جائے؟ پھر عبادت بھی اسی خالق کائنات کی جائے، اسی اللہ کی جائے، اسی خالق کی، اسی رازق کی جائے،
کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی کو فرمایا ایاک نعبد۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ کی ہے، تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی کس سے لی جائے؟ صرف اسی اللہ سے لی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہ مانگی جائے۔ اسی کو فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت اور اعانت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے۔ اور تیسری حیثیت اس میں ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو اس بات کی بھی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، کسی ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ سے دعا مانگنا ظاہر ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ کسی نبی کو یا کسی ولی کو اگر آپ وسیلہ قرار دے کر اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ اس آیت کی منافی نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ذکر کر دیتے تو مخصوص ہو جاتی کہ اگر ہمیں مدد مانگنی ہے فلاں فلاں کاموں میں مانگنی ہے، دوسرے کاموں میں نہیں مانگنی ہے الیاذ باللہ۔ لیکن اسے عموم رکھا، کیوں؟ خاص نہیں کیا تاکہ عام رہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی و دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف اور صرف آپ ہی کی ہمیں مدد چاہیے۔ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے ہم کوئی مدد نہیں مانگتے۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے اور ہماری ضروریات کو پوری کر سکے۔ پھر یہ بھی ہے کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ مختلف چیزیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ذکر کیا ہے۔ اس لیے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اللہ کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اللہ کی امید کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے جیسا بھروسہ ہو، نہ کسی کی اطاعت، نہ کسی کی خدمت، اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ کی عبادت کو سمجھتا ہے، یعنی کسی کام کو اتنا لازم اور ضروری قرار دے لے جتنا اس کے لیے اللہ کی عبادت لازم اور ضروری ہے۔ آخری 3 آیتیں جن میں انسان کی دعا درخواست کا مضمون شامل ہے، ایک خاص دعا کی تلقین ہے، وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آخری 3 آیتیں جن میں انسان کی دعا درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین کی گئی ہے، وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما دیجئے، ہمیں بتا دیجئے سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غضب نازل فرمایا۔
اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے اور گم ہو گئے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہوا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں کوئی موڑ نہ ہو، جس میں کوئی گھماؤ نہ ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، یعنی حد سے آگے بڑھنا اور نہ حد سے زیادہ کوتاہی کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ خود ہی بتا دیا۔ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین۔ یہ 4 درجات ہیں جن میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ وہ لوگ مراد ہیں شہداء۔ اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، واجبات میں بھی، مستحبات میں بھی، جن کو لوگ نیک اور دیندار کہتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستے پر مت چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے اور پہنچانے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض اور مقاصد کی وجہ سے ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ احکام الہی کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہودیوں کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کے خاطر دین کو قربان کر دیا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا ضالین، ضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا ضالین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے، اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر وہ افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ وہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانے، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہیں کیا، اور دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا اور معبود بنا لیا۔ اس آیت کا حاصل یہ ہوا، مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے ہیں جو اغراض نفسانی کے تابع اور دین میں تفریط کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہلوں کا ہے، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اور سیدھا راستہ صراط مستقیم کی ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائی ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے، شبہات اور عقائد فاسدہ سے جو پاک اور صاف راستہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تفسیر یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ آج چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہے۔
ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے صراط مستقیم کی پوری وضاحت کے ساتھ اس کے دونوں پہلو کو صاف صاف اور واضح طور پر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔